پاکستان شاعر مشرق علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر ہے۔ ہم سب نے یہی پڑھا، یہی جانا، مگر کیا آپ جانتے ہیں یہ حقیقت نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ اگر آپ اسے بیہودہ مذاق جانیں، ناراض ہوں تو بھی کوئی حیرت نہیں، چونکہ یہ مفروضہ ہمارے ذہنوں میں ٹھونس کر اٹل سچ بنا دیا گیا ہے۔ ناراض نہ ہوں، ذرا یہ سن لیں کہ جہاں تک الہ آباد کا خطبہ ہے اس میں تو علیحدگی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اچھا، وہ الہ آباد کا خطبہ آپ ایک طرف رکھیں اور کیبنٹ مشن پلان جو جنہوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا اس کو رکھیں، وہ بالکل وہی ہے، یعنی اٹ واز فل اٹانومی ود ان دی انڈین یونین۔ تو جناب، یہ تھے علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، جو حقیقت بتاتے بتاتے دنیا سے گزر گئے، مگر ہم نے یقین نہیں کیا۔ کیا اقبال نے پاکستان کا خواب واقعی دیکھا تھا؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بچپن سے ہمیں پڑھائی گئی، ہمارے ذہنوں میں انڈیلی گئی، مگر حقیقت کیا ہے؟ ان کے اپنے بیٹے اس سے صریح اختلاف رکھتے ہیں، آپ نے سن ہی لیا ہوگا۔ لیکن تاریخ کو تبدیل کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا علامہ اقبال اتنی ایک عظیم شخصیت، ایک فلسفی، ایک دانشور، ایک شاعر، اس کو ایک ایسے اعزاز کی ضرورت کیوں ہے جو اس نے نہیں کیا؟ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ڈاکومنٹری میں۔ تمام ثبوت و شواہد آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تاریخ کیا ہے جو بچپن سے ہمارے ذہنوں میں انڈیلی جاتی ہے، یا پھر وہ جسے من پسند خدشات کے باعث چھپا دیا جاتا ہے؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ علامہ اقبال نے وہ خواب کبھی دیکھا ہی نہیں جس کی تعبیر پاکستان کو قرار دیا جاتا ہے، تو آپ قطعی یقین نہیں کریں گے، کر بھی نہیں سکتے، چونکہ یہی کچھ پڑھایا، لکھایا اور سنایا گیا ہے۔ چلیں تاریخ کی دھند کو صاف کرتے ہیں۔ چلتے ہیں 1930، ڈاکٹر محمد اقبال کا خطبہ الہ آباد، جسے تصور پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ مطالبہ قطعاً منصفانہ ہوگا کہ ہندوستان کے اندر ایک مسلم انڈیا قائم کیا جائے۔ میں یہ دیکھنا پسند کروں گا کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ریاست میں مدغم کر دیا جائے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ سیلف گورنمنٹ، خواہ یہ سلطنت برطانیہ کے اندر ہو یا سلطنت برطانیہ کے باہر ہو، اور ایک مربوط شمال مغربی ہندی مسلم ریاست کی تشکیل بالآخر مسلمانوں کی کم از کم شمال مغربی ہند کے مسلمانوں کی تقدیر ٹھہرے گی۔ مرکزی وفاقی ریاست کے سپرد صرف ایسے اختیارات ہونے چاہیے جو تمام وفاقی ریاستیں واضح طور پر بخوشی اس کے سپرد کریں۔ درسی کتب سمیت عمومی طور پر خطبہ الہ آباد ریاست کے ساتھ اردو میں خود مختار اور انگریزی میں آٹونومس کا معصومانہ اضافہ کر دیا گیا، جو کہ خطبہ الہ آباد میں کہیں موجود نہیں۔ یہی حقیقت جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال بتا رہے تھے۔ خیر، آپ کو حق ہے کہ اس بات پر یقین نہ کریں، مگر اصل متن ملنا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ خود ملاحظہ کر لیں کہ سچ کیا ہے۔ در حقیقت خطبہ الہ آباد 1927-28 سے جاری بحث کے تناظر میں ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس، نہرو رپورٹ، آل پارٹیز مسلم کانفرنس اور قائد اعظم کے 14 نکات۔ اگر تسلسل سے جوڑ کر دیکھا جائے تو علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں متحدہ ہندوستان کی فیڈریشن کے تحت فیڈرل یونٹ، ریاست یا صوبے کا تذکرہ کیا ہے، اور سندھ کو ممبئی سے علیحدہ کر کے پنجاب، سرحد، بلوچستان کے ساتھ مل کر یونٹ بنانے کی تجویز دی ہے، یعنی ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے ریاست۔ مگر ظاہر ہے ہمیں بچپن سے بار بار خواب ہی نہیں دکھایا گیا، بلکہ تعبیر بھی انڈیلی گئی۔ چلے اس حوالے سے مزید کچھ معتبر اور مستند حوالے دیکھتے ہیں۔ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل صوبہ یا ریاست کی تجویز کو اگر تصور پاکستان یا خواب جانا جائے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر علامہ اقبال یہ نظریہ پیش کرنے والے پہلے فرد نہیں، بلکہ سر سید احمد خان سے لے کر قائد اعظم تک متعدد نامی گرامی سیاسی قائدین یہ تجویز کہیں پہلے پیش کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں لالا لاجپت رائے کی رائے کو واضح ترین تصور کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اپنی کتاب پاکستان کی جدوجہد میں رقم کرتے ہیں، اقبال سے پیشتر بر صغیر میں مسلم ریاست کا تصور پیش کرنے والوں میں جمال الدین افغانی، چودھری رحمت علی،
प्रोफेसर सत्तार खैरी, डॉक्टर जब्बार खैरी, लॉवेट फ्रीजर, सावरकर, अब्दुल कादिर बिलगिरामी, लाला लाजपत राय, सरदार गुल खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और आगा खान जैसे नाम शामिल हैं। अल्लामा इकबाल के बेटे जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, मारूफ मुसन्निफ और दानिश्वर, जब उन्होंने इसकी खुली तरदीद की, जो कि उनके इंटरव्यूज़ की सूरत में अब भी मौजूद है, तो सितम ज़रीफ़ी देखिए कि इस मौक़िफ़ पर इन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। अपनी किताब जिंदा रूद में इसी हवाले से लिखते हैं, दिलचस्प बात तो ये है कि तहरीक पाकिस्तान के लीडर खुद ही इकबाल को मुस्लिम रियासत के तसव्वुर से अलग थलग रखना चाहते थे। इसकी मिसाल मुस्लिम लीग या तहरीक पाकिस्तान के एक नामवर लीडर और कायद आज़म के दस्ते रास्त MAH इस्फहानी की तहरीर के हवाले से पेश की जाती है। इस्फहानी लिखते हैं कि इस बात से बिलाशुबा इनकार नहीं किया जा सकता कि डॉक्टर इकबाल की फ़िक्र, शायरी और खुतबात भी इस सिमत इशारा करते थे, लेकिन ये कहना कि वो मुस्लिम रियासत के तसव्वुर के खालिक थे, तारीख़ को मस्ख करना है। इकबाल की फ़िक्री असास उम्मत मुस्लिमा ख़ास तौर पर बर्र सग़ीर में बसने वालों मुसलमानों से वाबस्ता रही। एक अजीम फ़लसफ़ी, मुस्लिम दानिश्वर और आफाकी शायर। ज़ाहिर है कि इकबाल को कोई ज़रूरत नहीं कि उनके साथ गैर हकीकी कारनामों को जोड़ा जाए। हकीकत तो यह है कि अल्लामा इकबाल के इंतकाल तक आज़ाद मुमलिकत का तसव्वुर वाज़े मौजूद नहीं था। चौधरी रहमत अली की तजवीज़ ना तो मुस्लिम लीग ने उस वक्त तक संजीदा ली थी, ना कायदे आज़म कायल हुए थे। दरअसल पाकिस्तान की तजवीज़ अल्लामा इकबाल की वफ़ात के काफ़ी बाद ज़ेर गौर आई। तो फिर ये मन घड़त तारीख़ किसने तामीर की? इसका जवाब निहायत आसान है। ये वही नादीदा ग्रोह है जिसने 14 अगस्त 1947 को बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर को संसर करने की कोशिश की। मखसूस मफादात के तहत तारीख़ को तब्दील या मस्ख करने की ये साजिश पहली बार नहीं हुई। पाकिस्तान में तो ये बड़े धड़ल्ले के साथ होता रहा है और इतनी बेदर्दी के साथ हुआ है कि आवाम बार बार बोले जाने वाले झूठ को सच और अटल हकीकत जानते हैं। चले मज़ीद सबूत और शवाहिद के साथ इस मुगालते को जांचने की कोशिश करते हैं। ये भी जानते हैं कि इस हवाले से चौधरी रहमत अली ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को गद्दार आज़म क्यों करार दिया था। अगली किस्त में ढेर सारे दस्तावेजी सबूत आपके सामने लाएंगे। तो जनाब, सच और झूठ का फैसला तो बहरहाल आपने ही करना है, मगर फैसला करने से पहले इसी अल्लामा इकबाल के ख्वाब और ताबीर की दूसरी किस्त ज़रूर देखें। जो फैसला करना है उसके बाद करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मासूम रिजवी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।